میرے اعمال کی اصلاح کرم سے اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل. ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے. بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں. مقابلہ ہاتھی سے ہے. اللہ اکبر. رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر دو، میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے. ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا. اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج تک کئی بار سورہ فیل آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، مگر آج ذرا سورہ فیل کو اس واقعے کی پس منظر میں سمجھیے، مزید ایمان تازہ ہوگا. رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا. یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا نبی پاک کی ولادت سے کتنا پہلے ہوا تھا؟ ماشاءاللہ یاد ہے. یہ یاد رکھنا، یہ بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ الم تر کیف. آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا، جو کہیں موجود تھا. اللہ اکبر. اب وہ حدیث پاک سنو کہ اللہ کے حبیب فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سب سے ملاقات کی ہے، بتاؤ نا کسی کو میرے جیسا بھی پایا، تمہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. جبریل امین جنہوں نے تمام انبیاء کی خدمت میں حاضری دی کیا کہتے ہیں؟ چلو یہی بات بریلی کے تاجدار کی زبانی سن لو. امام عشق و محبت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اللہ اکبر. جبریل امین کہتے حضور آپ جیسا میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا. سارے نبیوں کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری دی ہے. کسی کی بارگاہ میں 5 بار، کسی کی بارگاہ میں 10 بار، کچھ انبیاء کی بارگاہ میں 100 بار. آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کے دربار میں جبریل امین کتنی بار آئے اور یہ فقط عرصہ کتنی دیر کا ہے. 23 سال کے عرصے تک حاضریاں رہیں. 40 سال کی عمر میں پہلی وحی ہوتی ہے. 63 سال کی عمر میں نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. 23 ایئرز میں جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. 24,000 بار. کیوں؟ سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر روز آنا ہے اور کئی بار آنا ہے. مولانا حسن ندیٰ خان صاحب راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اتنی بار کیوں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا تھا. ایک بار جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، اب بار بار آقا کی یاد ستاتی تھی. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. وہ اس لیے آتے تھے کہ آقا کا جلوہ دیکھنا ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو، آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ارے ابابیل کے لشکر بھیجے اور انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی اور رزلٹ کیا آیا؟ فجعلہم کعصف مأکول. انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا. پرخچے اڑ گئے. ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے میزائل نہ کر سکتے تھے. ہاتھی سوار اور ان ہاتھیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا. گویا پوری دنیا کو یہ میسج دینے والا تھا آئی نئی حکومت.
सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत। और एक वाकया नहीं हुआ, नबी ये पाक जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए, अरब में बारिशें हुई, खूब सब्जा हुआ, जानवर फरमा हो गए। रिवायतों के अल्फाज हैं इतने मोटे हो गए ऐसा लगता था चर्बी से फट न जाएं। जितने काफिले तिजारत को गए सब नफा करके वापस आए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त एक और बड़ा कमाल का वाकया हुआ। कुफर के जितने ऐवान थे ना, सबको मैसेज गया, सबको बताया गया कि नबी पाक की आमद होने वाली है, सच्चे दीन के रखवाले की आमद होने वाली है। काबे में बुत थे, वो औंधे गिर गए। एक आग जलाई थी फारस ईरान में आतिश परस्तों ने। उन्होंने क्या किया था, उनका दावा यह था कि फ्रॉम लास्ट 1000 years, 1000 साल हो गए हमारी आग नहीं बुझती और बुझने भी नहीं देते थे। मगर जब आका की विलादत हुई तो वो आग भी बुझा दी गई, वो आग भी बुझ गई। क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं ना, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, ये कुफ्र और शिर्क की आतश बुझाने आए हैं। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये पाक की खास आमद का वक्त, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, सुबह को भी नवाजा गया। आका सुबह सादिक के वक्त खुशबुओं में बसे हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आते ही पहला काम मेरे आका सजदे में चले गए, अपने रब को याद किया, उम्मत के लिए दुआ की। आला हजरत लिखते हैं ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम। आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। अब नबी पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के भाग जागते हैं। आप कहती है मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी। जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफिले के लोग परेशान थे। हलीमा कैसा जानवर लाई हो? कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गदाइयां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर। उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ लिया। और ये उसूल याद रखना कि जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा है, ये सरकार के नाम की इज्जत है जो हमारी पहचान बनी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। अरे बीबी हलीमा के भाग जागे, कहती मैं नबी पाक को लेकर निकलती हूं, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह गया।
اب وہ سب سے آگے دوڑ رہا ہے. میرے قافلے والے کہتے ہیں حلیمہ جانور تبدیل کر دیا ہے, ریپلیس کر دیا ہے, اتنی تیزی سے کیسے دوڑ رہا ہے؟ اس وقت تک تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب اپنے گھر پہنچتی ہیں کہتی میری بکری کے تھن بھر گئے, وہ بکری جو ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہی, اتنا دودھ نکلا ہمارے سارے برتن بھر گئے, خود میری صحت اچھی ہونے لگی, میں نے بھی نبی پاک کو دودھ پلایا, اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا. اب جب رات ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے گھر میں عجب روشنی ہونا شروع ہو گئی. ابھی تو لائٹوں کا زمانہ ہے نا, اس زمانوں میں تو لائٹ نہیں تھی. صبح ہوئی تو گاؤں والے آئے, کہتے اے حلیمہ کون سی لائٹ لائی ہو, کون سا چراغ لائی ہو جو رات بھر تمہارا گھر روشن رہا؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتی, ایک ایسا نور لائی ہوں جو ساری رات چمک رہا تھا. اور حلیمہ آپ سب کو کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں, بڑے اوج پر میرا امیزنگ دور شروع ہو گیا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو آپ کے رضائی بھائی بہن تھے وہ روز صبح کہیں چلے جاتے تھے. آپ نے پوچھا بی بی حلیمہ سے کہ امی جان میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. کہا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں. نبی پاک ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے. ایک دن وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے خوف زدہ اور کہا کہ امی جان غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سینہ چیرا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بی بی آمنہ کی امانت تھے نا. وہ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر گئی اور جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گم سم بیٹھے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ آئے جن کے سفید لباس تھے, میرا سینہ چاک کیا, اس میں کچھ داخل کیا اور سینہ بند کر دیا. کوئی نشان نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں تھی. آج سائنس نے ترقی کی ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. سنو 1450 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اس کو کہتے شق کے صدر. فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا. بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ بچے کو واپس لے لیں, مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے. بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا.